السلام علیکم دوستو، آج میں آپ حضرات کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری اور بڑا تحفہ اور ہدیہ لے کر کے آیا ہوں، اور وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں ہمیں 3 باتیں جاننی ہیں۔ ایک تو اس نماز کی اہمیت و ضرورت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی تاکید کتنی فرمائی۔ دوسری بات ہے کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے، اور تیسری بات کہ اس نماز کا طریقہ کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات کہ اس نماز کی ضرورت و اہمیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس اور جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتلاؤں، ایسا کام بتلاؤں کہ جس کے کرنے سے آپ کو 10 بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا جی ضرور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھ سے بطور ہدیہ اور تحفہ یہ صلاۃ التسبیح سیکھ لیجئے، اور تاکیداً فرمایا کہ چچا اگر ہو سکے تو آپ روزانہ اس نماز کو پڑھا کیجئے، اور اگر اس کا موقع نہ ملے تو کم از کم ہر جمعہ پڑھ لیا کیجئے۔ تو ہمیں اگر جمعہ میں موقع نہ ملے تو کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ہفتے میں بھی موقع نہ ملے تو کم از کم سال بھر میں 1 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں، اور اگر اس کا بھی موقع نہ ملے تو پوری زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ لہٰذا ہمیں وقتاً فوقتاً اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خصوصی طور پر مبارک مہینے اور مبارک رات اور مبارک دن آئیں تو اس وقت اور زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہے، 15ویں شعبان جس کو شب برات کہتے ہیں، اور شب قدر یہ، اور اسی طرح جمعہ کا دن یہ مبارک دن ہے۔ تو ان تمام بڑے بڑے دنوں میں اس نماز کا اہتمام کریں۔ دوسری بات کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی۔ اس میں سے فرمایا کہ اگر آپ اس نماز کو پڑھو گے تو آپ کے لیے 10 قسم کے گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، نئے گناہ، پرانے گناہ، اور غلطی سے کیے ہوئے گناہ، اور جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، اسی طرح ظاہری طور پر لوگوں کو دکھا کر کیے ہوئے گناہ، اور اسی طرح وہ گناہ جو آپ نے چھپ کر کیے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح چھوٹے اور بڑے یہ 10 قسم کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری فضیلت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بکثرت گناہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور بکثرت کی مثال حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری مثالیں پیش فرمائی۔ اس میں سے فرمایا کہ انسانوں کی جتنی تعداد ہے، اگر کوئی بندہ اتنا گناہ کر لے اور یہ نماز پڑھ لے تو اس نماز کی برکت سے یہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری مثال فرمائے کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں، ستاروں کے بقدر اگر کسی کا گناہ ہو جائے تو اس نماز کی برکت سے وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بھی مثالیں دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی کا گناہ ریت اور بالو کے برابر بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نماز کی برکت سے یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اور اسی طرح چوتھی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر بارش کے قطروں کے بقدر بھی گناہ ہو جائے اور سمندر کے جھانک کے برابر بھی گناہ ہو جائے تو اس نماز کی برکت سے یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات کہ اس نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ احادیث مبارکہ کے اندر 2 طریقے بتلائے گئے ہیں۔ اس میں سے جو طریقہ زیادہ مشہور ہے، معروف ہے، افضل ہے اور آسان ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ نماز 4 رکعتوں پر مشتمل ہے، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نیت کریں گے کہ میں 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے واسطے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، یہ نیت کر لیں۔ اور یہ نماز تنہا پڑھیں، جماعت بنا کر نہ پڑھیں۔ تنہا پڑھنے میں زیادہ فائدہ ہے، اور جماعت بنا کر پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے، لہذا تنہائی پڑھا جائے بہتر ہے۔ تو نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک اگر کوئی پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی،
اور اگر پورا کلمہ پڑھ لیں تو بہتر ہے، سونے پر سہاگا ہے۔ تو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد رکوع جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر ان کلمات کو پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اس کو پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ انہی کلمات کو پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے اٹھ کر جب کھڑا ہوں گے، ربنا لکل سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد، ربنا لکل حمد کہنے کے بعد پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے سجدہ جانے سے پہلے۔ پھر سجدے کے لیے جائیں گے اور سجدے میں جا کر پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں گے، پھر ایک سجدہ کر کر کے بیٹھیں گے، اور اس بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ اس جلسے میں بھی 10 مرتبہ پھر انہی کلمات کو پڑھیں گے۔ پھر دوسرا سجدے کے لیے جائیں گے اور دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد پھر ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو یہاں تک یہ پہلی رکعت میں 75 مرتبہ ہوا۔ سب سے پہلے ہم نے ثنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، پھر اس کے بعد سورت ختم ہونے کے بعد رکوع جانے سے پہلے 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر قومہ میں 10 مرتبہ، پھر اسی طرح پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر جلسے میں 10 مرتبہ، اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ تو یہ مکمل 75 مرتبہ ہو گیا۔ اب پھر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے پھر اسی طرح 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے، پھر رکوع جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے اور رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح کے بعد پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع سے اٹھ کر قومہ میں 10 مرتبہ پڑھیں گے سجدے میں جانے سے پہلے، پھر سجدے میں جا کر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر جلسے میں 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ تو یہ 2 رکعات میں کل 150 مرتبہ 150 مرتبہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر اسی طریقے پر کہ سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں گے، پھر سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، پھر سورت ملانے کے بعد رکوع جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں جا کر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر قومہ میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر جلسہ میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ تو یہ 3 رکعت۔ پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور سورہ فاتحہ سے پہلے پھر 15 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد رکوع جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ، پھر اسی طرح رکوع میں جا کر 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر قومہ میں 10 مرتبہ، پھر رکوع میں سجدے میں جا کر پھر 10 مرتبہ، اور جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں یہ 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو یہ کل 4 رکعت میں ہمارے 300 مرتبہ یہ کلمات پورے ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم اس نماز کو مکمل کریں گے۔ پھر اس کے بعد جس طرح ہم دیگر نماز سے فارغ ہوتے ہیں، تحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر کر کے دعا کر لیں گے۔ یہ ہے صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ اور اگر اس سلسلے میں آپ کو کچھ سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب میں آئندہ دوسری ویڈیو بنائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔